اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بدر الدین موئے تاب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ زینت اصفہاء سلطان الاولیاء حضرت خواجہ بدر الدین شاہ ولایت عظیم اولیاء ہند میں سے ہیں۔ عرفان و عشق و مجاہدات و ریاضات میں ان کی نظیر کوئی نہ تھا۔ ہمہ وقت جذب و استغراق کا عالم طاری رہتا، جلال و ہیبت اور تقوی میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے زبردست اور جلیل القدر عارف گزرے ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام بلاد اسلامیہ میں آپ کا شہرہ تھا۔ صحیح النسب حسینی ہیں۔ سلطان التمش کے عہد میمون میں آپ کے والد ماجد ارض یمن سے ہندوستان آئے۔ خواجہ سید حسن رحمت اللہ علیہ، خواجہ بدر الدین، خواجہ محمد عثمان، تینوں فرزندان ان کے ساتھ تھے۔ یہ زمانہ بہت ابتدائی زمانہ تھا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کو قائم ہوئے کچھ ہی سال گزرے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بلند منزلت اور مبارک خاندان کا ورود 590 ہجری یا 607 ہجری کا درمیانی زمانہ ہے۔ اس لیے سن 607 میں سلطان التمش دلی کے تخت پر متمکن ہو چکا تھا اور یہ بزرگ اس کی گورنری کے وسطی زمانہ میں ہی بدایون تشریف لے آئے تھے۔ اس وقت اسلامی ہند میں اسلامی شہر کی حیثیت سے صرف دہلی، اجمیر، لاہور، ملتان اور بدایوں ہی اہم اور ممتاز تھے۔ اس وقت بدایوں کی سب سے بڑی اور استثنائی اہمیت یہ تھی کہ قلعہ کنوج کے بعد قلعہ بدایوں سب سے اہم اور محفوظ قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ گنگا اور رام گنگا دو بڑے اور خوفناک دریاؤں کے مابین اور دریائے سوت کے کنارے واقع ہونے سے یہ شہر ہمیشہ راجگان ہند کی طاقت کا مرکز بنا رہا۔ ابو بکر آپ کی ہی کنیت تھی۔ موئے تاب آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بالوں کی رسیاں بٹ بٹ کر فروخت کرتے اور اس سے اپنی گزر کیا کرتے تھے۔ فتوحات سے کچھ نہ لیتے تھے، اپنی محنت سے اپنی روزی حلال طریقے سے کماتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں آپ کی عظمت کا شہرہ حدود ہند طے کر کے ایران، عراق، شام، حجاز اور مصر تک پہنچ گیا تھا۔ دور دور سے طالب خدا آتے اور فیض و برکات حاصل کرتے۔ خلقت کا ایک ہجوم رہتا۔ اس ہندو علاقہ اور کفر قدہ میں آپ کی ذات سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ 2-3 دفعہ دہلی تشریف لائے اور دہلی سے قاضی حمید الدین ناگوری بھی یہاں تشریف لائے۔ آپ کی خانقاہ میں درویشوں کا ہر وقت اجتماع رہتا۔ اس عہد میں اولیاء کرام کثرت سے بدایوں آئے اور جو آئے وہ آپ کی خدمت میں ہی رہے۔ آج یہی بدایوں کو جو شہرت حاصل ہے وہ آپ ہی دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، البتہ آپ کا وصال بروز جمعہ 21 رمضان المبارک کو 690 ہجری میں بدایوں میں ہوا اور آپ کا مزار اقدس بدایوں میں آج بھی مرجع گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مصاحبین کے ساتھ سیاحت کے دوران بڑودہ کے جنگلات میں سے گزر رہے تھے۔ ذکر الہی جہری انداز میں جاری و ساری تھا۔ اچانک ایک طرف سے بہت سے باغ یعنی چیتوں کی غرانے کی آواز آئی۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک طرف سے 3 چیتے آپ کے سامنے آ گئے۔ مصاحبین خوف زدہ ہو کر رک گئے۔ آپ انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے کہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے چیتوں کی جانب دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ بھاگ جا جنگلی بلیوں، یہ سننا تھا کہ وہ جدھر سے آئے تھے ادھر کو لوٹ گئے۔ مصاحبین نے پوچھا، یا حضرت چیتے آپ کو دیکھ کر ڈر کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا، جب ببر شیر آتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ چیتوں کی نظر بندی ہو گئی تھی اور آپ ایک ببر شیر کی صورت میں ان کے سامنے آئے تھے، اس لیے وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔